علوم اور معرفت کے راستے کشادہ کرے، اس کا ایک عملی رنگ بھی نظر آئے، تو یہ انتہائی خوش بختی کی بات ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ غمی کے موقع پر اسلام کا رنگ نظر آتا ہے، شریعت کا نور نظر آتا ہے، قرآن کی خوشبو نظر آتی ہے، اور تلاوت کی مہکتی پرکیف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن جب اسی گھر میں کہ جس میں غمی کے موقع پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا تھا، اور ہر طرف اللہ کی صدائیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں، درود و سلام، ذکر و اذکار سنائی دیتا تھا، کچھ عرصے بعد اسی گھر میں شادی ہوئی تو بالکل ہی کیفیت بدل گئی۔ اسلام کا رنگ نظر نہیں آتا، شریعت کا نور نظر نہیں آتا، خلاف شرع امور، رسوم اور رواج جو ہے وہ اس قدر اپنائے جا رہے ہیں، اور شریعت کی پامالی جو ہے اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی خوشی کے موقع پر سب جائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے سامنے ہم ایک چھوٹا سا سوال رکھتے ہیں کہ کیا وہ خوشی جس کو مناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے کام کیے جائیں، شریعت کی حدوں کو پامال کیا جائے، وہ خوشی آپ کے لیے مستقبل کی بہتری کا سبب بن سکتی ہے؟ تو جواب آتا ہے نہیں بن سکتی۔ تو پھر ایسی خوشیوں سے گریز کریں، پرہیز کریں، ایسی خوشیاں نہ منائیں جو حقیقتاً ایمان کے لٹنے کا سبب بن جائیں۔ اور جن بچوں کی شادی کے مواقع پر ہم نے دیکھا غیر شرعی رسومات کو فروغ دیا جاتا ہے تو وہ پھر رشتہ نہیں چل پاتا، وہ گھر آباد نہیں ہوتے، برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر سب جائز ہوتا ہے، تو ان سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خوشی کے موقع پر معاذ اللہ کفر بھی جائز ہوتا ہے؟ اسلام کا مذاق اڑانا جائز ہوتا ہے؟ شریعت کی حدوں کو پامال کرنا جائز ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے مومنوں، اور یہ خطاب مومنین سے، کافروں سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے خوشی کا موقع آئے تب بھی اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنا، غمی کا موقع آئے تب بھی اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ تو خوشی اور غمی دونوں میں دامن اسلام کو تھام کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے، نکاح انتہائی وسیع باب ہے، اس کی فضیلتوں کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، فرمایا کہ جو تمہارے پاس غلام ہیں، کنیزائیں ہیں، اور نیک لوگ تمہارے ماتحت ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی شادیاں کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ اب ہمارے ہاں سوچ مختلف ہے، ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ جی اگر بچے کا نکاح کریں گے تو یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کہاں سے، بیوی کو کیسے کھلائے گا، کیا کھلائے گا، اپنے بچے پھر اس کے آگے ہو جائیں گے، ان کے معاملات کیسے لے کر چلے گا، معاشرتی نظام جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈائریکشن دی، راستہ دیا کہ اگر بچہ نہیں کماتا، نکما ہے اور کام کاج کے قریب نہیں جاتا تو پھر اس کا نکاح کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر وہ فقیر ہوگا اللہ اسے مالا مال فرما دے۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یہ کائنات کا اس بزم امکان کا سب سے پہلا رشتہ سورہ نساء کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔
من नफ्स वाहिदा, एक जान को पैदा किया, फिर उससे हमने दूसरी जान को पैदा किया, फिर फरमाया हमने उनका निकाह कर दिया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, फिर उस मियाँ बीवी से हमने बहुत सारे मर्दों को फैला दिया। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सैयदा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। तो इस बज़्म इम्कान का सबसे पहला रिश्ता जो वजूद में आया वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। वो निकाह हुआ था, एक मियाँ दूसरी बीवी, फिर वहां से औलाद का सिलसिला चला। तो आज करोड़ों अरबों लोग सतह जमीन पर हमें नजर आते हैं। तो वो लोग जो निकाह के मुखालिफ हैं, कुछ अर्सा पहले इसी पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की आजकल बैरून मुल्क है, यूरोपियन कंट्रीज में वो रहती है, तो वो कहती है कि जी निकाह की क्या जरूरत है। यूसुफ मलाला जई वो उसका नाम है, तो कहती है कि वो मलाला जई कहती है कि निकाह की क्या जरूरत है, बगैर निकाह के भी मर्द और औरत मिल सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। हालांकि उसे नहीं पता कि इंसानों की इब्तिदा, तख्लीक की इब्तिदा जहां से हुई वो सबब निकाह का था, निकाह के सबब हुई है, फिर ये सिलसिला इंसानों का आगे बढ़ा है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन तरह के लोग हैं अल्लाह उनकी खूब मदद करता है। कौन कौन से? फरमाया वो मुजाहिद जो एलाए कलिमतुल हक के लिए तलवार उठा के फरमाया सरहद पर इस्लाम का पहरा देता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। और दूसरा फरमाया वो गुलाम अब्द मुकातब उसको कहते हैं। तलबा बच्चे बैठे मेरे सामने, जिसे अपने आका ने लिख कर दे दिया हो वो गुलाम, जिसे आका ने कहा हो कि इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, अल्लाह उसकी भी मदद फरमाता है। तीसरा बंदा फरमाया जो निकाह करता है, अल्लाह ताला दुनिया के मामलात आसान करने के हवाले से उसका मददगार बन जाता है। तो ये रब तबारक व तआला ने निकाह के फजाइल बयान किए और खुद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजाइल बयान किए। एक मौके पर मेरे करीम आका फरमाते हैं, फरमाया अगर अल्लाह का फजल ढूंढना हो ना, रब की रहमत तलब करनी हो, तो फरमाया जमाने के सारे काम छोड़ के निकाह करो, रब तुमसे राजी हो जाए। इसी तरह हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप लोगों से मुखातब होते हैं, कहते हैं इधर उधर रब की रहमतें और फजल और गिना तलाश करते फिरते हो, भटकते फिरते हो। जब अल्लाह ने फरमा दिया यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, फरमाया अगर तुम मोहताज हो, मुफलिस हो, निकाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें गनी भी कर देगा, अपने फजल के दरवाजे भी खोल देगा। तो फरमाया फिर निकाह करो ना, अल्लाह का फजल भी मिल जाएगा, मालदारी भी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसी तरह हजरत फारूक आजम फरमाते थे मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो अपनी माल और दौलत बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, और मैं निकाह को छोड़कर उनको चाहिए वो निकाह करें, रब अपनी रहमत के दरवाजे कुशादा कर देगा। और इसी तरह इस मीठे रिश्ते की मिठास को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस अहसन अंदाज में बयान फरमाया। फरमाया अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, फिर फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, फरमाया ये हमने तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारी बीवियां, अहलिया तुम्हारी ये इसलिए बनाई ताकि ये तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाए। अब इसमें औरतों के लिए भी सबक है कि जो अपने मियाँ का जीना हराम कर देती हैं, सुबह से लेकर शाम तक शिकायत जमा करती रहती हैं तरतीब से, कि जब वो आएगा थका हारा काम से, मैं तरतीब के साथ ये बताऊंगी आपके भाई ने ये बात की, भाभी ने ये की, माँ ने ये की, बाप ने ये की। अच्छा, एक तो वो बेचारा काम का ऐसे थका हारा और जमाने का मारा आया, घर आया था कि सुकून हासिल करे, इधर अहलिया शुरू हो गई। अल्लाह ने तो फरमाया ये सुकून का जरिया है, लेकिन फी जमाना इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मर्द का चैन और सुकून तबाह करने वाली उसकी बीवी नजर आती है। अगर कुरान पाक का मुताला किया होता और तफासीर पढ़ी होती तो फिर कुरान पाक की आयतें तो बताती हैं कि लितस्कुनू इलैहा, हमने मर्द के लिए उसकी औरत को सुकून का जरिया बनाया। फिर हम हदीसों की तरफ गौर करते हैं तो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तिबियान और कुरान में हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं कि अच्छी औरत की अलामत, अच्छी बीवी की अलामत यह है कि जब उसका शौहर घर की दहलीज पे कदम रखे तो फरमाया उसके लिए खुशियों के सामान फराहम करे। मेरे करीम आका फरमाते हैं जब शौहर घर पे ना हो तो उसके घर की भी हिफाजत करे, माल की भी हिफाजत करे, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करे।
फरमाया ये नेक बीवी की अलामत है। और इसी तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मुझे 3 चीजें बड़ी महबूब हैं। अब ये उन लोगों के लिए भी सबक जो बगैर निकाह के गलत राब्ते कायम करते हैं और अपनी आंखों को, जबान को, हाथों को, कदमों को जिनाह की तरफ आमादा करते हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं मुझे ये बात बेहद पसंद है कि मैं किसी औरत को निकाह के जरिए अपनाऊं। दूसरी चीज फरमाया मुझे खुशबू बड़ी पसंद है कि मैं खुशबू लगाऊं भी सही, इसका तोहफा भी दूं। और हर उम्मती को इन अदाओं को अपनाना चाहिए ताकि इश्क रसूल की खुशबू उसके जिस्म से महकती रहे। तीसरी चीज मेरे करीम आका फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, फरमाया अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया है। अगर इस हदीस पाक पे गौर करें ना तो यकीन करे हमारे दीनी दुनियावी सारे मामलात आसान हो जाएंगे। इसी तरह उलमा ने पूरी लिस्ट बयान फरमाई शादी के फवायद के हवाले से। याद रखें कि जो बांझ औरत है, कहा गया जिससे औलाद का सिलसिला अफजाइश नस्ल नहीं होती, तो कहा गया घर में रखी फटी पुरानी चटाई से भी वो औरत गई गुजरी है जिसके यहाँ औलाद का सिलसिला नहीं होता। तो मर्द जानबूझकर उस औरत से शादी न करे कि जिसके यहाँ औलाद का सिलसिला नहीं होता। बाद में अगर मालूम हो तो वो बाद की बात है, लेकिन जानबूझकर नहीं। क्योंकि निकाह का मकसद मेरे करीम आका ने फरमाया निकाह करो, तुमसे औलाद का सिलसिला चलेगा, इससे मेरी उम्मत बढ़ेगी, मैं फख्र महसूस करूंगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने वजह बताई, सबब बताया। फरमाया जो वदूद और वलूद औरत हो, यानी उसके यहाँ औलाद का सिलसिला भी हो और तुमसे मोहब्बत करने वाली भी हो, उससे तुम निकाह करो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देगा। फिर उलमा बयान फरमाते हैं निकाह के जरिए जब औलाद होती है तो उस औलाद की परवरिश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा अजर और सवाब रख दिया है। अब कैसे? मेरे करीम आका फरमाते हैं एक पैसा वो है जो बंदा मोमिन अपने दोस्तों पर खर्च करता है, फरमाया वो भी सदका है। दूसरा पैसा वो है जो बंदा अपनी सवारी पे खर्च करता है, फरमाया वो भी सदका है, अल्लाह बहुत पसंद करता है। लेकिन फरमाया अगर सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा माल तुमने देखना है तो फिर उस माल को देखो जो तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। तो ये कब होगा? हमारा माल जो है वो खर्च के एतबार से महबूब कब होगा? उस वक्त होगा जब निकाह होगा, शादी होगी, औलाद का सिलसिला होगा, हम घर बार चलाने के लिए माल खर्च करेंगे, अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाए। इसी तरह सैयद आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हदीस पाक बयान फरमाती बस औकात बंदा गुनाहगार हो जाता है, अपनी इबादत और तौबा के जरिए रब को राजी नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए दूसरा जरिया इख्तियार फरमाता है। वो क्या होता है? फरमाया अल्लाह ताला उसकी औलाद को गम में मुब्तला कर देता है। फरमाया औलाद का दुख देखकर ये जो इंसान के सीने में बेचैनी पैदा होती है, इज़्तिराब पैदा होता है, बेकरारी पैदा होती है, फरमाया इस बेकरारी को देख के अल्लाह बंदे के रुतबे बुलंद कर देता है, अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ कर देता है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया वो औलाद बन जाती है जो दुख में मुब्तला हो और वालिदैन तकलीफ महसूस कर रहे हो। एक औरत है बनी इसराइल की, उसका वाक़या बयान किया जाता है कि उसके यहाँ ना 20 बच्चों की पैदाइश हुई। कितने बच्चों की बोले? 20 बच्चे उसके यहाँ पैदा हुए। हर बच्चा पैदा होता चंद महीने बाद मर जाता। तो जब 20वें बच्चे की पैदाइश हुई ना और वो बच्चा करीबुल मर्ग हुआ तो औरत तड़प गई, बड़ी शुक्रगुजार औरत थी, लेकिन औलाद के जैसी नेमत वो छिन जाने पर ना वो तड़प गई, मचल गई। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती है, मालिक मैं कई महीने अपनी औलाद को पेट में रखती हूँ, अजियत, दर्द और मौत का मुंह देख कर मैं उसको जन्म देती हूँ, फिर जब वो फूल मेरे आंगन में खिलता है अभी उसकी पंखड़ियां खुल नहीं पाती कि वो मुरझा जाता है। तो मालिक करम फरमा, इस मामले को हल फरमा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहते हैं ये इल्तिजा करके जब वो बिस्तर पर लेटी ना, रात का वक्त था, बिस्तर पर लेटी, उसको नींद आ गई। आलम ख्वाब में वो औरत देखती है, आलीशान महल है जन्नत के अंदर, उस महल के माथे पे इस औरत का नाम लिखा हुआ। तो ये करीब गई, पूछा कि मेरा अमल तो इतना नेक नहीं है, अच्छा नहीं है,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے جنت میں داخلے سے پہلے میرا محل کیسے تیار کر دیا۔ اب یہ ہر عورت کے لیے سبق، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہیں، بے صبری بھی ہوتی ہے، واویلا اور کفریہ کلمات ان کے منہ سے زیادہ نکلتے ہیں، اور دجال کی سب سے زیادہ پیروکار بھی عورتیں ہوں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں شب معراج جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، کثرت سے عورتیں جہنم میں گر رہی تھی۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری ماؤں اور بہنوں کی۔ تو جنت کے اندر محل ہے، اس کے ماتھے پر نام لکھا ہوا ہے۔ تو کہتی ہے مالک میں اتنی نیکوکار تو نہیں ہوں، یہ پھر تیرا فضل کیسے متوجہ ہوا، تیرا کرم کیسے متوجہ ہوا، یہ عالی شان محل میرے نام کیسے ہو گیا؟ تو رب کی طرف سے اسے پیغام دیا گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا تھا اور تجھے جنت میں داخل کرنا چاہتا تھا، چونکہ تیرا عمل اس لائق نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں جنت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اولاد کے غم میں مبتلا کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ تو یہ اولاد کب ہوگی؟ جب نکاح ہوگا، نکاح ہوگا، اولاد کا سلسلہ ہوگا۔ وہ اولاد غم میں مبتلا ہوتی ہے، بندہ اس کو غم کو برداشت کر کر کے جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح میرے کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا جس عورت کے 1، 2 یا 3 بچے، فرمایا بچپن میں وصال کر جائے نا، بچپن میں انتقال ہو جائے ان کا، تو فرمایا دن قیامت کے اس عورت اور جہنم کے درمیان وہ بچے آڑ بن جائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ وہ جس طرح وکیل جج کے سامنے بحث کرتا ہے، اس طرح بحث کر کے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ نکاح کے سبب اولاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ایک عورت میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتی، آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بیان کر دیں کوئی ایک حق؟ تو سرکار فرماتے ہیں اگر سر کی چوٹی سے لے کر فرمایا پاؤں کے تلوے تک شوہر جو ہے وہ خون ریٹھ اور فرمایا پیپ میں لت پت ہو، عورت اپنی زبان سے صاف کرے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ حضور نے سبق پڑھایا ہے عورتوں کے حوالے سے، اور فرمایا وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، فرمایا اس کا انتقال ہو جائے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی لعنت جو ہے اس وقت تک اس پر برستی رہتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کے حقوق کے حوالے سے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا۔ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات ہیں اور حضور وصیت فرما رہے ہیں، فرمایا نساؤکم نساؤکم، اے میرے صحابہ قریب آؤ میری بات سنو۔ جب صحابہ قریب ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حوالے سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، فرمایا ان پر بے جا ظلم کبھی نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو مارنا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اسلام کے بعد ان پر ظلم نہیں کرنا، یہ حضور نے پیغام ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا خیارکم لنسائم، فرمایا زمانے کا بہترین بندہ دیکھنا ہونا اس کو دیکھو، فرمایا وہ بہترین ہے اور بہتری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، فرمایا جس سے اس کے گھر والے راضی ہوتے ہیں۔ صبح نکلتا ہے گھر سے تو گھر والے راضی، شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی گھر والے راضی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے بہتر بندہ یہ کہلاتا ہے۔ تو یہ شادی کے بعد کے معاملات ہیں اور فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ حدیثیں جو عام طور پر آج کل معاشرے میں ان پر عمل کیا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ جی جوروں کا غلام ہو گیا، رن مرید کہتے ہیں، یہ رن مرید ہو گیا۔ حالانکہ پڑھا لکھا بندہ ان حدیثوں کو پیش نظر رکھ کے اپنی اہلیہ کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حدیثیں کون سی؟ ایک روایت اس میں سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو پینے لگے۔ جب آپ اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں نا تو اس کو پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے نا اس پیالے میں میری عائشہ نے پانی پیا تھا، کہیے سبحان اللہ۔
تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری پیاری عائشہ نے کہاں پر منہ لگایا تھا، میں بھی وہاں پہ اپنا منہ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ حقوق تھے، یہ وہ محبت کی راہیں تھی جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہموار فرمائے۔ حضور فرماتے مجھے بڑا غم لاحق ہوتا تھا کہ اس جہاں میں کیا ہوگا، لیکن جب سے مجھے میرے رب نے فرمایا نا عائشہ تم بھی میرے ساتھ ہوگی، فرمایا میرے سارے غم ختم ہو چکے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ روایتی تقریروں سے ہٹ کر تھوڑا سا موضوع ہے اصلاح کے حوالے سے، ورنہ وہ پیشہ ورانہ تقریریں بھی بڑی آتی ہیں ہمیں، لیکن سمجھیں میاں بیوی کے حقوق، ہم ان سے نہ واقف ہیں، لا علم ہیں، اس وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے بازار میں چلتے ہوئے بیوی کا سامان اٹھا لیا نا تو دیکھنے والا کہتے ہے کہ دیکھو اس کو، دیکھو یہ تو غلام بن گیا اپنی عورت کا، معاذ اللہ۔ حالانکہ عورت سے مشقت اور سختی کو دور کرنا یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ عورت مرد کے لیے پردہ اور مرد عورت کے لیے پردہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عورت مرد کا سہارا، مرد عورت کا سہارا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور میرے کریم آقا نے محبت کی ایک اور مثال قائم فرمائی، وہ کیا؟ حضور علیہ السلام آخری لمحات ہیں ظاہری طور پر حضور کے اس دنیا میں رہنے کے، آقا کریم علیہ السلام نے مسواک طلب فرمائی۔ آپ نے اس مسواک کو چبانا چاہا ظاہری نقاہت کی وجہ سے، اور ایک درس بھی دینا تھا امت کو، سرکار علیہ السلام نے وہ نہ چبائی، سیدہ عائشہ پاک کو عطا فرمائی۔ سیدہ عائشہ پاک نے وہ مسواک چبائی اور میرے کریم آقا نے دھوئے بغیر اپنے مبارک دندان پر وہ استعمال فرمائی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ بھی محبت کے درس تھے، یہ عظیم راہیں تھی، اور معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک سبق تھا جو عملی طور پر خود مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کو پڑھا کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح بیٹی کا رتبہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ معاشرے میں بیٹی کا مقام کیا ہے۔ ایک جاہل آدمی نے کیا کیا، لا علم آدمی نے، بس آخری بات ہے کہ ایک لا علم آدمی نے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اپنی ایک 6-7 دن کی بچی کو معاذ اللہ 5 گولیاں ماری، 5 سے 7 گولیاں ماری، اور وہ بچی جاں بحق ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بچی کا مقام جو میرے کریم آقا نے سمجھایا ہمیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنے مبارک کاشانہ سے گھر سے نکلتے ہیں، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب کی بیٹی حضور کی نواسی ہیں، میرے کریم آقا اسے کندھے پر اٹھا کر لے آتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ عشاء کی نماز ہے اور فرض نماز ہے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بچی کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اس کو کس کے سپرد کر کے سرکار نماز پڑھائیں گے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بیٹیوں کو عزت دینے والے محبوب نے فرمایا سیدہ امامہ کو کندھے پر بٹھایا اور فرض نماز شروع فرما دی۔ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، کہہ دیں بھائی سبحان اللہ۔ تو میرے کریم آقا نے کندھے پہ بٹھایا، فرض نماز شروع فرما دی۔ اب جب سرکار رکوع میں جاتے ہیں سیدہ امامہ کو زمین پر بٹھاتے ہیں اور 2 سجدے بھی کرتے ہیں، واپسی قیام کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں میرے کریم آقا دوبارہ سیدہ امامہ کو کندھے پر بٹھاتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ اب علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا اس کی شرح میں لکھا، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چھوٹے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے، کچھ نے کہا جائز نہیں ہے، کچھ نے کہا یہ خاصہ مصطفیٰ ہے، کچھ نے کہا نہیں حضور نے کیا تو سب کے لیے جائز ہے۔ لیکن علامہ عینی فرماتے ہیں یارو یہ تو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت اس حدیث کے تحت سبق کیا پڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ سبق یہ تھا کہ زمانے والوں دیکھو یہ وہ بیٹیاں تھی جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ کا محبوب آیا تو آج فرض نماز میں بیٹی کو کندھے پر اٹھا کے اس کی شان اور مقام بلند کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کے ذریعے عورت اور بیٹی اور اسی طرح ماں کے رتبے اور مقام کو بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، میرے کریم جب سے تشریف لائے اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں وہ جنت حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کے ذریعے ہمارے بچے شاگرد ہیں ہمارے محمد اسد رضا قادری، اللہ ان کی زندگی میں بہار برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماؤں بہنوں بیٹیوں اور گھر والیوں کی عزت مقام اور رتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد فرمائے، مدینہ پاک کی انہیں حاضری نصیب فرمائے۔ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔